السلام علیکم ویورز، مرزا غالب کے 5 خطوط۔ پہلا خط ہے بنام منشی ہرگوپال تفتہ کے نام۔ مرزا غالب منشی ہرگوپال تفتہ کے نام اپنے خط کا آغاز بڑے بے تکلفانہ اور خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اے صاحب، کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ سارا معاملہ در حقیقت کیا ہے اور کس انداز سے درپیش ہوا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانان ہند انگریز حکومت کے معطوب ٹھہرے ہیں۔ ان پر ہر قسم کے مظالم کو روا رکھا جا رہا ہے۔ ان ناگفتہ حالات میں اپنا پرتعیش ماضی ایک خواب کی صورت ہو گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک اور جنم تھا کہ جس میں ہم تم دوست تھے۔ اس عہد میں ہماری دوستی خوب پروان چڑھی اور دوستی و محبت کے مختلف معاملات ہمارے بیچ طے پائے۔ ہم دونوں نے مل کر 20 شعر کہے اور دیوان جمع کیے۔ اب نہ وہ خوشگوار جنم رہا اور نہ وہ معاملات مہر و محبت۔ اسی زمانے میں ایک شفیق انسان تھے جو تمہارے مشترک اور مخلص دوست تھے۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ ان کا نام نبی بخش تھا اور تخلص حقیر۔ پھر اچانک جانے کیا ہوا کہ وہ سہانے دن ہوا ہوتے گئے۔ نہ وہ حسین دن رہے، نہ وہ معاملات مہر و محبت، نہ وہ میل و ملاقات اور نہ وہ مسرت و شادمانی۔ کچھ ہی عرصہ بعد ہمیں ایک نئی زندگی سے واسطہ پڑا۔ اب یہ جنم بھی اگرچہ پہلے سے کچھ مماثل ہے، تاہم ان دو ہر جنم میں کتنا ہی فرق ہے۔ تب دوستوں کی پرخلوص رفاقت، ہنسی مذاق، چہل و بدلہ سجی اور مسرت تو ان بساط برعکس اس کے اب غموں یا سیت، فتنہ و فساد اور اشوب علم کا دور ہے۔ اب دوستوں سے وہ پہلی سی ملاقات کہاں، بس خطوط کے ذریعے رابطہ رہتا ہے۔ یعنی ایک خط منشی نبی بخش صاحب کو تحریر کیا اور انہوں نے بھی جواباً خط لکھا۔ اب ایک خط تمہارا آیا ہے کہ نام تمہارا بھی منشی ہرگوپال اور تخلص تفتہ ہے۔ ان خطوط سے ہی دل لگی ہو جاتی ہے۔ اب میں جس شہر میں مقیم ہوں اس کا نام بھی دلی ہے، لیکن یہ دلی پہلے کی دلی سے بہت مختلف ہے۔ میں اس اجڑی ہوئی دلی کے جس گوشہ میں رہائش پذیر ہوں اس کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے۔ اس پورے محلے میں ایک بھی شناسا ایسا نہیں جو پچھلے جنم یعنی عیش و نشاط کے عہد رفتہ کا ساتھی ہو۔ سبھی لوگ میرے لیے اجنبی ہیں، یار دوست و درکنار۔ اس پورے شہر میں ایک بھی مسلمان ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ مسلمانوں سے امیر غریب یا ہنرمند کوئی بھی فرد اس شہر میں نہیں بستا۔ اگر کچھ ہیں بھی تو وہ اس شہر کے پرانے باسی نہیں بلکہ مہاجر ہیں جو اور شہروں سے ہجرت کر کے یہاں آن بسے ہیں۔ اب ایسی صورت میں کسی سے کیا شناسائی ہو؟ مسلمانوں کی نسبت ہندو اس شہر میں قدر زیادہ تعداد میں رہنے لگے ہیں۔ اب تمہارے دل میں یہ خیال گزرے گا کہ ایسی صورتحال میں شہر بھر میں کوئی آشنائی کا دم بھرنے والا نہیں، میں یہاں کیوں پاؤں پسارے بیٹھا ہوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں گزشتہ 9 برس سے حکیم محمد حسن خان کے مکان میں کرایہ پر رہ رہا ہوں اور والی پٹالہ راجہ نریندر سنگھ بہادر کے ملازم حکیموں کے گھر اور میرے گھر میں بس ایک دیوار کا فرق ہے۔ راجہ صاحب نے معزز صاحبان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ دلی میں لوٹ مار کے وقت حکیموں کے گھر محفوظ رہیں اور ان سے کوئی باز پرس نہ کی جائے۔ چنانچہ فتح کے بعد راجہ نریندر سنگھ کے سپاہی حفاظت کی غرض سے یہاں تعینات کیے گئے اور یوں یہ کوچہ محفوظ و مامون رہا۔ بصورت دیگر میں اس شہر میں کیوں کر رہ سکتا تھا؟ تم غلط نہ سمجھنا، فی الواقع
اس شہر سے کیا امیر کیا غریب سبھی ہجرت کر گئے ہیں اور دوسرے علاقوں میں پناہ گزین ہوئے ہیں، اور جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے انہیں زبردستی نکالا گیا۔ صاحب ثروت، حکومتی ملازم، پینشن دار، دولت مند، کاریگر اور ہنرمند وغیرہ کوئی بھی اس شہر میں مقیم نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے میں قصداً گریز کرتا ہوں کیونکہ کلا کے ملازمین پر کافی سختی برتی جا رہی ہے۔ ان سے پوچھ گچھ اور پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ پکڑ دکڑ اور پوچھ گچھ کے اس عمل سے صرف وہی ملازمین بچے ہیں جو اس ہنگامہ کے دوران نوکر ہوئے ہیں اور بعض پرس کے سارے عمل میں بذات خود شریک رہے ہیں، ورنہ سبھی افراد شہر معطوب ٹھہرے ہیں۔ میں تو ایک بے مایہ اور بے کس شاعر ہوں۔ 10 برس سے شاہی تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر مامور رہا ہوں۔ مجھے ان ہنگاموں سے کیا لینا دینا؟ میں تو بس اپنے فرض کی ادائیگی میں مشغول رہا ہوں، چاہے تم اسے نوکری خیال کرو یا مزدوری۔ اس فتنہ و فساد میں کسی بھی طرح سے میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مجھے تو بس اپنے فرض سے وابستگی رہی ہے اور اصلاح شعر کے علاوہ کسی سرگرمی میں مشغول نہیں رہا۔ میرا اس شہر سے نہ جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مجھے اپنی بے گناہی پر پورا یقین رہا ہے، لہذا مجھے قطعی کوئی تردد لاحق نہ تھا کہ بعض پرس میں مجھے بھی گھسیٹا جائے گا۔ حکام اس بات سے آگاہ ہیں کہ میں شہر میں موجود ہوں، لیکن چونکہ میرے خلاف کوئی بھی بات شاہی دفتر میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی مخبر نے ایسی کوئی شہادت حکام کو بہم پہنچائی ہے، اس لیے میری پیشی نہیں ہوئی۔ نہیں تو جہاں بڑے بڑے امراء اور جاگیرداروں سے باز پرس ہوئی اور شاہی عطاب کے شکار ہوئے ہیں، وہاں میری حیثیت ہی کیا ہے؟ ایسے حالات کے پیش نظر میرا تم کو یہ مشورہ ہے کہ کبھی بھی ادھر میری طرف آنے کا ارادہ نہ کرنا۔ پتہ نہیں یہاں مسلمانوں کی آبادکاری کے لیے حکومت اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔ بہرحال منشی صاحب کو میرا سلام کہنا اور میرا یہ خط بھی پیش کر دینا۔ ابھی کچھ ہی دیر قبل تمہارا خط ملا اور میں نے فوری طور پر جوابی خط لکھا اور ڈاکیے کو تھما دیا۔